آج بھی میں دیکھ رہا تھا تاریخ مشائخ نقشبند، ہمارے بزرگوں میں ہمارے سلسلے کے جد اعلیٰ ہیں سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اکثر اپنے منہ میں پتھر رکھتے، پتھر، ورنہ ان کی تربیت کس نے کی؟ براہ راست رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ براہ راست جن کی تربیت اللہ کے رسول سے ہوئی، اور ایسی تربیت ہوئی کہ اسلام سے پہلے بھی یہ وہ مبارک انسان ہے جس نے بدکاری نہیں کی، یہ وہ مبارک انسان ہے جس نے شراب نہیں پی، یہ وہ مبارک انسان ہے جس نے جوا نہیں کھیلا، یہ وہ مبارک ہستی ہیں جو چیزیں زمانہ جہالت کے اندر بھی اسلام لانے کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن چیزوں کو اسلام نے ناپسند کیا یہ چیزیں زمانہ جہالت بھی میرے اندر نہیں تھی۔ کتنا بڑا آدمی ہے، کیسی مبارک ہستی ہے۔ اکثر زبان میں کنکر رکھتے، کنکر، اور جب کبھی بات کرنی پڑتی اس پتھر کو پہلے باہر نکالتے پھر بات کرتے۔ کسی نے کہا حضرت یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ پتھر زبان میں کیوں رکھتے ہیں آپ، اور بات کے دوران کیوں نکالتے ہیں؟ فرمایا مجھے زبان کی بے اعتدالی کا بہت ڈر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں، مردوں کے بارے میں مفہوم عرض کرتا ہوں، اکثر لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے اس وجہ سے دیکھا کہ ان کی زبانوں پر کنٹرول نہیں تھا، زبانیں ان کی غیر محتاط تھی، جو غلغپاڑا، بکواس، گالیاں، جو کچھ ان کے منہ میں آیا نکال دیا، کر دیا۔ تو اس زبان کی بے احتیاطی، اور جب فوت ہو گئے نا، فوت ہو گئے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، بھی اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں سیدنا ابوبکر صدیق کے گھر گیا، جب آپ کی میت کو اٹھایا جا رہا تھا، میت کو، تو میں نے آپ کے خاص کمرے میں جہاں آپ آرام کرتے تھے اس کمرے کی دیواروں کو میں نے سیاہ دیکھا، جگہ جگہ نشان پڑے ہوئے تھے۔ تو میں نے آپ کی زوجہ محترمہ سے پوچھا یہ نشان کس چیز کے ہیں؟ فرمایا یہ نشان رات کو جو سید ابوبکر صدیق اٹھتے تھے نا اور اللہ کی محبت میں آہیں لیتے تھے، آہیں بھرتے تھے، ان آہوں نے ان دیواروں کو سیاہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ کی محبت سے، اللہ کی محبت میں جب فریاد کرتے تھے نا، میں آپ کو ایک طریقہ عرض ہی کر دوں، میں نے اپنے کچھ بزرگوں کو ایسے دیکھا ہے، رات کو نا ساری کے وقت اس طرح وہ اللہ کے سامنے کھولا ہوا ہے، کیوں؟ جیسے وہ چھوٹا بچہ چڑیا کے دانے کے لیے انتظار میں نہیں ہوتا منہ کھول کر، اس طرح اللہ کے سامنے اپنی فریادیں، اس طرح فریادیں۔ اور میں نے تو ایک دفعہ حضرت کو ایسے بھی دیکھا، پگڑی اٹھا کے ایسے پکڑ دی، پگڑی، ٹوپی اتار دی، ٹوپی اتار کے کھپے ایسے پکڑ گئے ایسے۔ اور ہم ان کو زبان میں اللہ فضلہ میں رکھیں، فضلہ میں جو لیں، اے اللہ مجھے فضل میں رکھنا اور فضل میں اپنے پاس بلانا، اللہ فضل میں رکھنا اور فضلوں میں لے جانا۔ عدل میں کسی کونے کھانچے میں ہمارا شمار اگر آ گیا ہم بالکل فیل ہو جائیں گے، کھڑے نہیں ہو سکیں گے، کھڑا نہیں ہو سکیں گے ہم، کیونکہ عدل کی باری جب آ جائے تو خود حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تو تھر تھر کمن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جامن میں جے مکالے، کیتی جان حوالے رب دے، میلے 4 دناں دے، تے عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملیں گے۔ لوگ کہتے ہیں عید مبارک، عید مبارک، فرمایا عید مبارک اس دن ہوگی جس دن پھر ملاقات ہوگی، ورنہ اگر راہیں جدا ہو گئی کیا عید ہے وہ؟
کیا خوشی ہے وہ۔